یہ ممکن نہیں کہ مسلمان اپنے دین کو بیچ دے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، کہ تم دین کو بھیجو گے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ حالات اور بدتر کریں گے، اور بدتر کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہیں اغیار سے امید اپنے حالات کے بدلنے کی ہے تو جو ہم لائیں گے اس کے بعد وہ اس سے بدتر لاویں گے تمہارے خلاف، پکی بات ہے، کیونکہ تم نے دین کا سمجھوتا کیا ہے غیروں کے ساتھ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر غیب کی باتوں کو سنا کرو روزانہ۔ لوگوں نے بھی اس کو لیا نہیں ہے کہ روزانہ وقت فارغ کریں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدوں کو اور غیب کے تذکروں کو سنیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ رفتہ 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 اس پر آ جائیں گے یہ کہ مان لو یہ بات، ہاں کہ اتنی بات کے ماننے میں کیا حرج ہے، یہ سنت چھوڑ دو نا، کیا بات ہے، سنتی تو ہے، چھوڑ دو، کیا ہے کہ سنتی تو ہے، اس پہ کیا اڑنا، کہ جب تمہیں کوئی فرض سے روکے گا پھر دیکھنا، پہلے تم سنت چھوڑ دو۔ جی ہاں سنو میری بات دھیان سے، کہ اگر سنت کے چھوڑنے سمجھوتا ہو جاوے تو کیا حرج ہے، سنو غور سے، ایک سنت چھوڑنے پر کیا ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے تو کیا حرج ہے، کہ نہیں، جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑیں گے وہ فرائض کو ضائع کرنے کی طرف جائیں گے۔ ہاں دین تو ایک مکمل طریقہ زندگی ہے۔ ہم میں صاحب فرق یہ ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑتے، کہ وہ سنتوں میں کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے، کہ چھوڑ دو یہ سنت ہے، اس کام کو چھوڑ دو کہ یہ سنت ہے، وہ عمل کرتے تھے کہ اس پہ عمل کرو کیونکہ یہ سنت ہے۔ تو ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب سیکھو، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے دل میں شک ہے، یہ تمہارے دل میں نعوذ باللہ کفر ہے، یہ تمہارے دل میں ایمان ہے، کہ ایمان ہے تو ایمان بڑھے گا، شک ہے تو شک بڑھے گا، اور کفر ہے تو کفر بڑھے گا، لیکن خبر سب کے لیے۔ عجیب بات ہے، آپ نے خبر دی کہ جہنم میں درخت ہے، کفر نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر جہنم میں درخت کی خبر نہ دیں، اگر جہنم میں درخت کی خبر نہ دیں تو کافر جہنم کا انکار کیسے کریں گے، کیوں آئیں گے انکار پر، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور اس میں درخت ہے، ہاں اس میں درخت، کون مانے گا، کیوں، اس لیے کہ درخت تو آگ میں جلے گا، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی طرف سے آنے والی خبریں حالات کے، ظاہر کے، انسانی عقلوں کے مطابق ہوں تو پھر نبی کو نبی ماننا کون سا کمال ہے، اور غیب کی باتوں پر ایمان لانا کون سا کمال ہے، کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ جہنم کو یقینی مانتے ہیں یا نہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہے، ہاں اس کو اللہ نے فرمایا وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ کہ جہنم میں ایک درخت ہے، وہ درخت زقوم، تو یہ زقوم کا اقرار کرتے ہیں یا جہنم کا انکار کرتے ہیں، یہ بات ہے کہ ہم درخت کو اور آگ کو جمع کر کے دکھائیں گے، خبر ہے مانو، نہیں مانتے ہو تو کفر ہے، پکی بات ہے۔ تو اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ غیب کی خبریں آپ دیں گے، تو جب آپ نے معراج کی خبر دی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل بات سچ ہے، حق ہے، آپ جو فرما رہے ہیں سچ ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا سفر زمین کا، یہاں سے بیت المقدس، بیت اللہ سے، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور کہتے ہیں رات کسی حصے میں ہو گیا۔ تو انکار کرنے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے ہمارا ایک قافلہ گیا ہے تجارتی ملک شام کی طرف، وہ ملا آپ کو راستے میں، گئے ہوں گے تو بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹوں کی تعداد، ان کے رنگ، کس رنگ کے کتنے اونٹ ہیں، کس اونٹ پر کیا سامان ہے، سارے سامان کی تفصیل بتا دی۔ ہیلو سنو،
ہاں تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تو جادوگر ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ہاں ایمان 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 کون لاوے؟ ہاں تو میرے دوستو عزیزو، یہ تھی بات کہ ایمان بالغیب سیکھو تاکہ نبی کی بات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرو۔ ایمان بالغیب سیکھو تاکہ نبی کی بات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرو۔ ایک ایک فرد کا ایمان ٹٹولا جاتا تھا، ایک ایک فرد کا، یوں نہیں تقریر ہو گئی 2-4 ہزار لاکھ مجمع بیٹھ گیا، بات سن لی چلے گئے، نہیں ایسے نہیں ہوتے تھے، ایک ایک کا ایمان پرکھا جاتا تھا پکڑ کے۔ ایمان پرکھا جاتا تھا ان ایسے حالات سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، یہ سخت امتحان ہے ایمان کا، جاننے کے لیے کہ ہماری بات پر ہمارے صحابی کو کتنا یقین ہے، ہماری بات پر مومن کو کتنا یقین ہے۔ اس امتحان کے لیے ایک واقعہ پیش آیا، گھوڑا خریدا دیہاتی سے، کتنے کا کہ اتنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قیمت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ ہو گیا، گھوڑا آپ نے خرید لیا، بات ہو گئی، زبان دے دی اس نے، چلے آپ آگے بڑھے جلدی پیسہ دینے کے لیے۔ پیچھے لوگ ملے، گھوڑے والے سے کہا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے گھوڑے والے نے یہ نہیں کہا کہ بک چکا ہے، اس کو قیمت زیادہ ملنے لگی تو بات کر لی دوسروں سے اور آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بھیج دوں؟ فرمایا میں تو خرید چکا ہوں تم سے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا، میری آپ کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو قیمت زیادہ مل رہی تھی دوسروں سے۔ فرمایا میں تو لے چکا ہوں، اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ وہاں میں کہا میں لے چکا ہوں، اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ گھوڑے والے نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہ لائیے، اور گواہ کوئی تھا نہیں، دو کے درمیان بات ہوئی صرف۔ ابھی آپ کی بات چل رہی تھی، اس سے اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ گھوڑے والا کہتا ہے آپ سے گواہ لائیے۔ آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی تو وہ دے گا جو موقع پر موجود ہو، گواہی تو وہ دے گا جو موقع پر موجود ہو۔ ہم اب 1400 سال 1500 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہوگا، خبر نہیں کیا ہوگا، خبر نہیں کیا ہوگا۔ جس طرح آپ کی بات اس دن یقینی تھی، آپ جو خبریں لائے ہیں خدا کی قسم وہ آج بھی اسی طرح یقینی ہے جیسے اس دن یقینی تھی۔ صحابہ کرام آپ کی سنی ہوئی خبروں کو اور آپ کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کو اتنے یقین کے ساتھ اس کے منتظر ہوتے تھے، اتنے یقین کے ساتھ منتظر ہوتے تھے کہ کیا رات سونے والے کو صبح کے سورج کے نکلنے کا یقین ہوگا جو صحابی کو اس بات کے پیش آنے کا یقین ہوتا تھا جو آپ نے فرمائی ہے۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، موت کا وقت قریب آ گیا، لوگوں نے کہا تم آپ کا موت کا وقت قریب ہے، میں کہ نہیں مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ مجھے بتلایا رکھا اللہ کے نبی نے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ جی ہاں ابو ذر غفاری کہنا نہیں ایسے نہیں مر جاؤں گا میں مجھے معلوم ہے مجھے کہاں مرنا ہے، جو آپ نے بتایا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو چاہے ہو جائے۔ تو یہ یقین تھا، یہ یقین تھا صحابی نے، حضرت خزیمہ نے آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دی؟ یہ سوال اس امتحان کے لیے ہے کہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی یہ پوچھیں
کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے اور کیوں دی ہے جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ تو ایسا تو نہیں کہ تم گھبرا کر یہ کہہ دو کہ جی مجھے معلوم نہیں. اگر یہ کہہ دیا گھبرا کر کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تو کفر کے لیے کافی ہے. پکی بات ہے، پکی بات ہے. یہ معمولی بات تھوڑی ہے کہ نبی کی خبر پر ایمان لانا معمولی بات تھوڑی ہے. آپ کے سوال کا مقصد ان سے انکار کروانا نہیں تھا. آپ کے سوال کا مقصد آپ کو خود اپنے عمل میں اپنی بات میں شک نہیں تھا. آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کیونکہ نبی جو بات کہتے ہیں انہیں خود اس پر یقین ہوتا ہے، انہیں خود ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے. وہ یہ ایسے نہیں ہوتے نعوذ باللہ کہ وہ حالات دیکھ کر سمجھیں کہ یہاں یہ بول دو یہاں یہ بول دو، یہاں حالات ایسے یہاں یوں کر لو. ایسا نہیں ہے کہ نبی کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے. ہاں، نبی کو اپنی بات پر یقین ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں جو کہہ رہا ہوں مجھے خود اس پر یقین ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ پہلے جو رسول ایمان لاوے اس پر جو رسول کو دیا گیا ہے. ہاں، ایمان والے بعد نہیں ایمان لاوے، رسول پہلے یقین، رسول کو پہلے یقین ہے اپنی بات پر، اپنی چیز، ہاں اپنی خبر پر خود رسول کو یقین ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام حالات کی وجہ سے شک میں نہیں پڑتے تھے. تو آپ نے سوال ان سے کیا کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے بتاؤ. یہ گھوڑے کا سوال نہیں ہے، یہ ایمان کا سوال ہے. ہاں، تھوڑی میری بات توجہ سننی پڑے گی. یہ سوال گھوڑے کا سوال نہیں ہے. گھوڑا ملے نہ ملے سوال گھوڑے کا نہیں ہے. سوال یہاں ایمان کا ہے کہ خزیمہ تم نے جو گواہی دی ہے، اگر ہم یہ تم سے پوچھیں کہ کیسے دی ہے، تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم کیا جواب دیتے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا ایمان کیسا بنا. حضرت خزیمہ نے عرض کیا ہم کیوں نہ گواہی دیں، ہم کیوں نہ گواہی دیں. آپ نے ہمیں جنت کی خبریں دی ہیں، ہم نے یقین کیا. جہنم کی خبریں دی، ہم نے یقین کیا. عذاب قبر کی خبریں دی، ہم نے یقین کیا. عرش اور کرسی اللہ کے وجود کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا آپ کے ساتھ جا کر، کچھ بھی نہیں دیکھا. جی ہاں، دیکھنا تو وہ چاہتے ہیں، دیکھنا تو وہ چاہتے ہیں جو نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں. ارین اللہ جہرتن، اے موسیٰ جس نبی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ پہلے ہمیں دکھلائیے وہ اللہ کون ہے. ہاں، وہ تو انکار کرنے والے دیکھنا چاہتے ہیں. جہنم دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے، جنت دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے. جی ہاں، دیکھ کر ماننے والے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور غیب کی بنیاد پر ماننے والے ایمان والے ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے. تو یہ ہے مثالیں. آپ نے فرمایا کہ خزیمہ اکیلے آج کے بعد جس بھی چیز کے بارے میں گواہی دیں، ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جاوے. ہمارے یہاں سچے ایسے کہتے ہیں. ورنہ میرے دوستو عزیزو، حق بات کو واضح کرنے میں، حق پر جمنے میں، ایمان والے حق پر جمتے تھے، اور منافقین یہ دائیں بائیں ہو جایا کرتے تھے. حالات کے اعتبار سے چلو، جیسے حالات ایسے کرو. یہ نہیں ہوتے جمنے والے، کیونکہ انہیں حالات سے متاثر ہوتے ہیں یقین نہ ہونے کی وجہ سے. جنہیں وعدوں کا یقین ہوگا وہ حالات کی پرواہ نہیں کریں گے، جنہیں وعدوں میں شک ہوگا وہ حالات کے اعتبار سے چلیں گے. منافقین حالات کے اعتبار سے چلتے تھے. اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ منافقین یہ چلتے تھے کفر اور اسلام کے بارڈر پر. کفر اسلام کے بارڈر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں بارڈر کیا ہوتا ہے. ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں، ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں. اگر بارڈر سے ادھر پار ہو گئے تو گرفتار کر لے جاؤ گے. جی ہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملکوں میں جیلیں کاٹ رہے ہیں. جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، جی یہ بارڈر ہے، یہ پٹی ہے، ہم تو گھومتے گھومتے ادھر آ گئے، گاڑی چلاتے چلاتے یہاں پہنچ گئے، ہمیں تو معلوم نہیں. کہ نہیں تم اس لیے آئے ہو، چلو پکڑو اندر کرو. بے شمار ہیں لوگ
جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں سنو، بارڈر پر چلنے والے خطرے میں ہیں. اور منافقین اس کو کمال سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں. جب دیکھتے ہیں حالات مسلمانوں کے اچھے ہیں تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں اور یہاں دوسری پارٹی مضبوط ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جی ہاں، یہ صبح شام بہروپی ہے. ہاں، حالات دیکھ کے چلو. حالات دیکھ کر چلنے کو لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں. صحابہ اس کو نفاق سمجھتے تھے. جی ہاں، اس زمانے میں حالات کو دیکھ کر چلنا لوگ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو حالات دیکھ کر چلے. کہ نہیں، عقل مند وہ نہیں ہے، وہ تو عاجز ہے. وہ تو عاجز ہے. حدیث میں یہ فرمایا، حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں. وہ تو عاجز ہے کہ جو حالات کے اعتبار کے حالات کے نفس کو حالات کے تابع کرے، وہ عاجز ہے. عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو آخر کو سامنے رکھ کر چلے. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. جی ہاں، تو حالات دیکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ یوں چلو، یوں کرو گے، یوں کرو گے، یوں ہو جائے گا. تو منافقین چلتے تھے حالات دیکھ کر، صحابہ چلتے تھے حکم دیکھ کر. اللہ کی شان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے اپنے صحابہ سے، وہ وعدے حالات میں کیے. عجیب بات ہے. حدیبیہ میں منافقین نہیں آئے کہ نہ بھائی نہ، ان کے جلسے میں مت جانا، یہ تو حالات ایسے ہیں اس وقت کے بالکل میں شریک ہونا. حدیبیہ کے موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے سب. ہاں، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یہ کہ جو ایک موقع پر حالات کو دیکھ کر پیچھے ہو جائیں گے وہ اگلی خیر سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے منافقین احد میں بھی نہیں آئے. ہاں، کہ نہیں بھائی نہیں، ان کے ساتھ نہ چلو، الگ ہو جاؤ، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی ہاں، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے اور قوت ان کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑے ہیں، چھوڑ دو ان کو. سنو، ہاں، تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو جن حالات سے گزارا تو منافقین شکر کرنے لگے کہ دیکھو یہ ہوا ان کے ساتھ، ہم ہوتے تو ہم بھی وہاں سے رسوا ہو کے آتے، دب کے صلح کرنی پڑتی، ان کو جانے دو. ہاں، اور وہاں سے ہٹے نہیں کہ فتح آ گئی. انا فتح لک فتحا مبینا، کہ لے ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے. دب کر صلح کر رہے اور ان کی ساری شرائط مان رہے، سب کچھ دب کے صلح ہو رہی. یا نہیں، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے. یہ فتح ہے کہ آپ نے حکم پورا کیا، آپ نے حکم پورا کیا، یہ فتح ہے. سنو غور سے، شک والے کہیں گے فتح کی تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی تو کوئی بات مانی نہیں گئی. اور اللہ فرما رہے تم نے حکم پورا کر دیا ہے ہمارا، تو ہم نے تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا اطاعت پر. سنو، دب کے صلح ہوئی اور ساری شرائط اپنی ان کی مانی گئی، اپنی کوئی شرط مانی نہیں گئی. جی ہاں، چلو حکم اللہ کا ہے. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے فتح دی اسی پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے وعدے جو کیے، وہ وعدے کیے برے حالات میں، برے حالات میں وعدے کیے تاکہ منافقین کا شک بڑھے. اور یہی ہوا. خندق میں سردی، فاقہ، مسلمانوں کی قلت، دشمن کی کثرت، تر خندق کی کھدائی، بہت حالات. ان حالات میں آپ نے خبر سنائی کہ دیکھو اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا ہے
اور خوشخبری سنو کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح کیے جائیں گے، مجھے دکھلا دیے گئے، مدائن کے شہر دکھلا دیے گئے۔ تو حالانکہ اس موقع پر جہاں کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، سردی سے بچاؤ کا انتظام نہیں، پیٹ پر بھی پتھر فاقے کی وجہ سے، پیٹھ پر پتھر خندق کھودنے کی وجہ سے، ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس میں وعدہ ہو رہا ہے، اس میں وعدہ ہو رہا۔ تو منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ان کے سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ وعدے نہیں دیکھ رہے، وہ حالت دیکھ رہے۔ ان کو الجھن یہ تھی، منافقین کو الجھن یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیصر کسریٰ کے محلات فتح کر رہے تو انہیں اس وقت کھانے کو تو دے دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہو رہے اور کھانے کے لیے ہے نہیں، تو جو اللہ تمہیں یہ کچھ دے رہا، بادشاہتیں تمہارے ہاتھوں میں دے رہا، وہ تمہیں کھانے کیوں نہیں دیتا؟ اگر سچے ہوتے تو تمہیں کھانا تو ملتا۔ ہاں اس لیے میرے دوستو عزیزو، کسی کی خستہ حالی سے یہ سمجھ لینا کہ یہ ناکام ہے اور کسی کی مالداری سے سمجھنے کہ یہ کامیاب ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ منافقین نے کہا سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اسی لیے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ جو وعدوں میں شک کرتے ہیں وہ وعدے نہیں پاتے، جو وعدوں کا یقین کرتے ہیں اللہ ان کے لیے وعدے پورے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے سکھلایا گیا ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ احکام غیب سے آئے، وعدے غیب سے آئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی قدرت سے وعدے پورے کریں گے حکم پورا کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے بات۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے بنیادی چیز کہ ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، کہ ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے۔ یہ ایمان آئے گا تو یہ ایمان سماج میں، معاملات میں، عدالتوں میں، معاشرے میں، اخلاق میں، عبادات میں، سب کہیں میں ظاہر ہوگا۔ ایمان کسی دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان اطاعت کا نام ہے۔ کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، یہ مثال دے کر فرمایا کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر گرم چٹان ہوگی تو بیٹھ جائے گا۔ ہاں ایمان، ایمان معاملات میں، ایمان اخلاق میں، ایمان معاشرے میں، ایمان تمہاری عدالت میں، جی ہاں یہاں بھی ایمان ہے۔ اس لیے کہ تم ایمان کے بغیر انصاف نہیں کر سکتے، ایمان کے بغیر انصاف نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر مسلمان ایمان سے ہٹ کر فیصلے کرے، اگر مسلمان ایمان سے ہٹ کر فیصلے کرے تو یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام نہیں سمجھا سکتے۔ اسلام کا سمجھانا کتابوں سے نہیں تھا، اسلام کو سمجھانا کتابوں سے نہیں تھا، اسلام کو سمجھانا عملی زندگی سے تھا۔ جی ہاں، غیر جانتے تھے اسلام کیا ہے، اور وہ اسلام کو اسلام سمجھ کر آتے تھے اسلام کی طرف کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے۔ ہاں میری بات یاد رکھیو، مسلمان کسی قومیت کا نام نہیں ہے۔ اس زمانے میں اسلام کا تصور کہ اسلامی جھنڈا یا مسجد کا مینار دکھا دے کہ اسلام، کہ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اطاعت کی زندگی، وہ اطاعت کی زندگی کہ
تمہاری منڈیوں میں، تمہاری تجارتوں میں، تمہاری شادیوں میں لوگ آ کر دیکھیں کہ اسلام کیا ہے، تمہاری عدالتوں میں آ کے دیکھیں اسلام کیا ہے۔ اور ہوتا یہی تھا، ہوتا یہی تھا۔ اغیار دور دور سے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ دیکھنا ہے کہ یہ نبی جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کر کر کے دیکھتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ ہاں، اس لیے اسلام کی تعلیم دینے کے لیے سب سے بنیادی سبب، سب سے بنیادی حکم، سب سے بنیادی سبب اسلام کی تعلیم دینے کے لیے وہ اخلاق ہیں۔